یہودی و عیسائی ہوں یا پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مسلمان بنام مسلمان میرے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے ہوں، وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس واضح نشانی کا انکار کرنا یا اسے چھوڑ دینا تمہیں کچے راستوں پر ڈالنے کے برابر ہے۔ اب اللہ عز و جل نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ تم کھلی ہوئی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو اور حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو۔ ان کی ایک اور بری عادت کا ذکر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق بولنے کی بات ان کے اندر آتی ہی نہیں، وہ مصلحتوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ کبھی مسلمان بھی بن جائیں، کبھی کافر بھی بن جائیں، کوئی بھی روپ اختیار کر لیں۔ جس کے ہاں ایمان نہ ہو تو وہ ہر روپ اختیار کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہودیوں اور عیسائیوں میں کی ایک جماعت نے اپنے چیلے چپاٹوں کو کیا کہا مدینہ طیبہ میں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلغلہ دیکھا، صحابہ کرام کی عزت دیکھی، یہ جہاں جا رہے ہیں اللہ ان کو فتح ہی فتح عطا فرما رہا ہے۔ چھوٹی جماعتیں اور بڑی بڑی جماعتوں پر بھاری ہو رہی ہیں، تو ان کے بڑے علماء نے چند لوگوں سے کہا کہ جاؤ ان لوگوں پر تم بھی ایمان لے آؤ۔ کیسے؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن میں ان کے اوپر ایمان لانا اور رات میں پھر ہمارے پاس آ جانا، یعنی مکر جانا۔ مسلمان تم کو دیکھ کر کے ایسا سمجھیں کہ ہاں تم بھی ایمان والے ہو، اور پھر رات میں تم ہمارے پاس آ جانا۔ وَقْفُرُوا آخِرَهُ، یعنی شام میں کفر کر لینا۔ اسلام کھیل کا نام نہیں ہے، یہ دلوں کے ایمان کا نام ہے، جو ایک بار بس گیا تو آخری سانس تک ساتھ میں رہے گا۔ اس کو چھوڑ کر کے بندہ اگر گیا تو ختم ہے۔ لیکن ان کے ہاں اس کی اجازت ہے، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، وہ اس بات کی اپنے ماننے والوں کو اجازت دیتے تھے کہ جاؤ دن میں تم مسلمان بن کر کے رہو اور رات میں پھر ہمارے بن جانا۔ اس سے دو فائدے، ایک فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو فتح میں مال مل رہا ہے اس میں تم کو بھی مل جائے گا، اور دوسرا ان کا ایک فائدہ یہ تھا جو بہت ہی خطرناک جو ان کا ارادہ تھا، وہ کیا ہے کہ تم جاؤ گے اور رات میں جب پلٹ آؤ گے، اگر کبھی کسی مسلمان نے دیکھا بھی تم کو کہ بھائی یہ تو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے دل میں بھی اسلام کا شک پیدا ہونے لگے گا، میرا خاص ساتھی چھوڑ کے کیسے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں لعلہم یرجعون، ان ظالموں کی یہ نیت تھی کہ تم جاؤ اور چھوڑ کر کے پھر واپس آؤ، ہو سکتا ہے تمہارے جتنے دوست بنے ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہمارے اس میں آ جائیں گے۔ ہر زمانے میں یہ کچھ لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح زندگی اختیار کرو، اور پھر جب تمہارے بہت سارے اچھے خاصے دوست بن جائیں تو ایک ساتھ وہاں سے تم چھوڑ کر کے پھر اسی دین کو اختیار کر لینا تاکہ تمہارے جتنے فالوورز ہیں وہ سب تمہارے ساتھ آ جائیں۔ یہ سازش برسوں سے چلی جس کا ذکر قرآن عظیم میں آیا۔ یہودیوں نے باضابطہ مدرسے بنائے اور اب بھی چل رہے ہیں۔ انگلینڈ میں ایک ادارہ ایسا جس کا ذکر ایک ہمارے یہاں کے منتھلی میگزین نکلتی، ماہنامہ کنز الایمان، اور ایک ماہنامہ استقامت نام سے نکلتی تھی، جس میں پوری رودات لکھی گئی تھی۔ ہندوستان کے ایک بڑے مفکر تھے، وہ گئے تھے انگلینڈ، تو ان کی یہاں کے انگریز جب یہاں ان کی حکومتیں قائم تھی، اچھی خاصی دوستی تھی، تو ساتھ میں یہ انگریز انہیں لے کر کے گیا۔ یہ مسلمان جو مفکر تھے، انگلینڈ جانے کے بعد کہا کہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز دکھاتا ہوں۔ لے جا کر کے اس نے بہت سارے پرمیشن لیے، وہ ہر ایک کو پرمیشن نہیں ملتا، اپنی خاص گاڑی میں لے کر بہت دور کا سفر، شہر سے کئی کلومیٹر دور جنگلوں میں چلتی رہی گاڑی۔ اس کے بعد پھر ایک جگہ گاڑی روک دی گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ لوگ وہاں پر پولیس کھڑے ہوئے نظر آئے دربان کے مطابق۔ ان لوگوں نے ہمارا سارا بایو ڈاٹا چیک کیا اور پھر اجازت نامے دیکھے، پرمیشن لیٹر دیکھے، پھر ہم کو اندر لے جایا گیا۔ اندر پھر وہاں سے ایک دوسری بگی تھی، اس میں بیٹھ کر کے گئے، پھر اندر کچھ چیکنگ تھی،
یہ کہتے ہیں بہت اندر جانے کے بعد میں نے دیکھا باضابطہ ایک بڑی عمارت بنی ہوئی. اندر جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ سارے وہاں پر طلبہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور تقریباً وہ 300 یا 400 کی تعداد میں بچے. دوسرے منزلے پر جا کر کے دیکھا تو وہاں بہت سارے علماء پڑھا رہے ہیں, علم حدیث پڑھا رہے ہیں, علم تفسیر پڑھا رہے ہیں, منطق و فلسفہ اور اسلام کی تاریخ پڑھا رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں مجھے بڑے حیرت ہوئی کہ یہاں پر ایک مدرسہ چل رہا ہے اور اتنی محنت سے یہ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں, علم حدیث علم تفسیر سیکھ رہے ہیں. تو اس انگریز نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب یہودی ہیں, اس میں کوئی بھی مسلمان بچہ نہیں ہے, سارے یہودی ہیں. اور ہمارے ہاں انہیں تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی مکمل, اور پھر انہیں ہم مسلمان محلوں میں بھیجتے ہیں. برسوں تک یہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہی لوگوں کے عقیدوں میں شک پیدا کر کے ان کے اندر فرقے پیدا کر کے آتے ہیں. ایک بڑی سازش, یہ کوئی ایسی لفاظی نہیں, حقیقت. اور آج بھی مارکیٹ میں ایک کتاب ملتی ہے, ہیمفرے نام سے ایک بڑا مفکر تھا انگریز. مجھ سے سنیے آپ تاریخ, میں آپ کو اس لیے آج یہ بات چھیڑا ہوں کہ قرآن پاک جو فرما رہا ہے اس میں شبہ برابر بھی غلط ہو نہیں سکتا. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان بن جائیں. کیوں مسلمان بنتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور ان کا رشتہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کمزور کر کے چھوڑے. ان میں سے ایک ہیمفرے نام کا, اس کی کتاب اب بھی مارکیٹ میں ملتی ہے, اردو میں بھی ملتی ہے, ہمفرے کے اعترافات نام سے. اس نے خود اپنی تاریخ بتائی کہ ہم انگلینڈ سے نکلے تھے اور ہمیں صلیب پر ہاتھ رکھ کر کے قسم لیے جاتے تھے کہ زندگی بھر تم عیسائیت سے وفا کرو گے. یہ کئی طرح کی قسمیں کھا کر کے وہاں سے نکلتے ہیں. ہیمفرے نام کا یہ جو انگریز عیسائی ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک پورا پڑھا, حدیثیں میں نے کئی ہزار یاد کی, پورا عالم کا مکمل کورس کیا, تفسیر میں نے بڑا مقام حاصل کیا. میرے 12 یا 14 ساتھی تھے, ہم وہاں سے جب نکلے فراغت لے کر, اور سب سے پہلے میں ترکی آیا. ترکی میں کئی سال تک وہاں کی مسجد میں امامت کی, درس دیتا رہا. اور اس اثنا میں کئی بار ایسا ہوا, وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ایسا دل چاہنے لگا کہ یہ حق ہے, اسی کو کیوں نہ قبول کروں. لیکن پھر مجھے وہ صلیب کی قسم یاد آتی, پھر میں رک جاتا. اور پھر اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ میرے ساتھ جو 12-14 ساتھی نکلے تھے مختلف علاقوں میں تھے, عراق میں, بصرہ اور کوفہ میں, بغداد میں, کئی علاقوں میں. اس نے بتایا, لکھا ہے باضابطہ, ان میں سے سوائے 3 کے باقی سب کے سب مسلمان ہو گئے. اسلام میں وہ داخل ہوتے رہے اور حضور پاک کی سیرت پڑھتے پڑھتے ان کا دل بدلا اور ایمان میں آ گئے, مگر ہم 3 نہیں بدلے. اور اس کے بعد اس نے خود یہ بھی اعتراف کیا, اسی زمانے میں عرب کا ایک بچہ, ایک لڑکا مجھے ملا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا, نجد کا تھا. اس کو میں نے پڑھایا, اس کو پوری تعلیم میں نے دی, یہاں تک کہ اس کو میں نے قرآن کی الگ الگ تفسیر بتائی. اور پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ میں نے اپنے طلبہ کو, اپنے شاگردوں کو شراب حلال کر کے دکھایا قرآن سے, حدیث سے. اور پھر ایک ساتھ کئی عورتوں کو ساتھ رکھنا میں نے حدیث سے حلال کر کے دکھایا. ایسی حدیثیں اس نے خود اعتراف نامہ پوری کتاب میں لکھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا کہا کہ تقریباً میں نے اپنی زندگی کے 50 سال اس میں خرچہ کیے, اور ترکیوں کے زوال کا جو سبب بنا, پہلے ترکی ہی تھے سعودی عرب میں, اور وہاں سے ترکیوں کے ہٹنے کا جو سبب بنا اس کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس میں ہمارا دخل تھا. ہم نے عربوں کو اکسایا کہ یہ تمہارا ملک ہے, ترکیوں کو یہاں سے نکالو. اور ان دونوں میں ایسی دشمنی پیدا کی کہ مسلمان سے لڑتے تھے, قتل و غارت ہوتی تھی. یہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہیں, یہ ڈھکی چھپی باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں.
کہیں آپ کو ایسا لگے کہ خالی مجھے معلوم ہے، نہیں، یہ ایسی چیزیں جو کتابوں میں چھپ چکی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو ان تمام کتابوں سے کیا لینا دینا ہے؟ سیریل دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں تو کافی ہے، گیم کھیل لیں اسے دن بھر موبائل میں تو یہی کافی ہے، اسلام کی تاریخ جاننے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔